یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم AP PAC۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں انیلا فتح۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان فرق فرما دیا تھا۔ اس دن کو قرآن کریم فرقان حمید میں یوم الفرقان بھی کہا گیا، یعنی فرق کر دینے والا دن، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والا دن بھی اس دن کو کہا گیا ہے۔ یوم بدر یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ غزوہ ہے کہ جب صحابہ کرام تعداد میں تو کم تھے مگر ایمان میں مکمل تھے، جب صحابہ کرام تعداد میں بے شک کم تھے مگر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کامل تھے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے اور وہاں فرمایا، ایک آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ پر اللہ پاک تمہیں غلبہ، یعنی اہل ایمان کو، صحابہ کی جماعت کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ تو ایک گروہ وہ تھا، ہم اس کے پس منظر کی طرف دیکھیں تو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر مدینہ کی راہ گزرتے ہوئے مکہ کی طرف جب جا رہا تھا تو رستے میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی خبر ملی تو حضور نے چاہا کہ جا کر اسے روکیں، کیونکہ جو کفار تھے، جو ابو جہل کی قیادت میں لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان اہل ایمان کمزور ہیں، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صلح جوئی فرماتے تھے۔ آپ مزاج کے نرم تھے تو آپ صلح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتے تھے۔ جن 2 گروہ کا اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ذکر کیا تو ان میں سے ایک گروہ تو ابو سفیان کا تھا جو تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو مکہ سے لڑنے کے لیے، اہل ایمان سے لڑنے کے لیے مکہ سے چلا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ تو جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا ساز و سامان سے لبریز تھا، اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گئے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو ابو سفیان نے فوراً مکہ کی طرف خبر بھیجی کہ جا کے ابو جہل کو اور اہل قریش کو بتاؤ کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب یہ خبر وہاں قریش کو پہنچی تو وہ ساز و سامان اور 1000 لشکر کے ساتھ مکمل جنگ کی تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف آنے لگے۔ اب ہم اگر مزید پیچھے جائیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 سال جو وقت گزارا واقعہ بدر سے قبل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس میں جنگ نہ کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صلح جوئی سے کام کیا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت تھا کہ حق اور باطل کا اب فرق ہو جانا چاہیے تھا، اور جو اہل قریش تھے وہ ہجرت سے پہلے بھی، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اہل ایمان کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، انہیں بہت آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سختیوں سے گزارا، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر بھی گاہے بگاہے انہیں تنگ کیا کرتے تھے، ان کے مال و اسباب کو چوری کر کے لے جایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ فیصلہ فرمایا کہ انہیں لگام دینی ہوگی، تو اس فیصلے کے تحت آپ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو جب روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ابو سفیان خبر پہنچا دیتا ہے اور خود راستہ تبدیل کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے، پھر دوبارہ اہل قریش کو خبر دیتا ہے کہ میں بحفاظت مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہوں، تو تم اب مدینہ نہیں آنا۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ اب ہم ارادہ کر چکے ہیں تو لہٰذا ہم مدینہ کی طرف ضرور آئیں گے۔ پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ ہم ساز و سامان میں بھی کم ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، تو ابو سفیان کے لشکر کی طرف چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جو ساز و سامان سے لبریز، جو تیر اور نیزوں سے لبریز لشکر آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشاورت کی تو کچھ صحابہ اکرام، جب حضور نے فرمایا کہ تم بے سر و سامان ہو، تیر ہیں، نہ تلوار ہیں، نہ نیزیں ہیں، مگر قربان جائیں، حضور نے فرمایا کہ اب کیا کریں؟ تو قربان جائیں صحابہ کرام پر آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، آپ فرماتے کہ حضور
جیسے آپ کا حکم، آپ ہمیں حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تھک چکا ہوں اب۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری تلوار کو زنگ لگ چکا ہے، یعنی اب لڑنے کا وقت ہے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ جب حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کی یہ بات سنتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر خاموش ہو کر نظر دوڑاتے ہیں، تو حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا حضرت مقداد کو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر نے، حضرت علی شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر حضور خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت میں حصہ لیا وہ اہل مکہ ہیں، یعنی مکہ سے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ہم مدینہ والے خاموش ہیں۔ تو حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، میں اہل مدینہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو وہ ہیں کہ جو خشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، جو دریا میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، جو ہر جگہ آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ موجود ہوں گے۔ تو شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی حضرت مقداد کا جذبہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہو، حکم ہو، اور ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ اور اسی اثنا میں حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے جنگ ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اہل قریش سے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سنا ہے کہ جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، مگر میں ایسی مخلوق سے بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے حکم پر کہ جو بے شک ہمیں دکھائی نہ دے، نظر نہ آئے۔ یعنی آپ کے بھی عزم اور ارادے سے یہ بات جب واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ اب اس لشکر سے جو بے حد تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے ایمان کی تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب ایسے صحابہ اور ایسی جماعت میرے پاس ہے تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ جب تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان کی رضامندی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئی تو پھر آپ خوش ہوئے، اور پھر انہی جماعت میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف فرما تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد تم ہمارے ساتھ شامل ہوگے، جبکہ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص ابھی چھوٹے تھے، غالباً 13 یا 14 سال کے تھے، تو وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو حضرت عمیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سعد بن ابی وقاص کو بھی تو لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ مجھ سے قد میں بڑا ہے مگر طاقت میں بڑا ہوں۔ تو قربان جائیں آقائے تاجدار، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم طاقت میں بڑے ہو؟ تو حضرت عمیر نے فرمایا کہ ہم سے کشتی کروا لیجئے، ہم لڑائی کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ طاقت کس کی زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ جب آپ دونوں قریب آئے اور گلے ملے تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی تو سلیکشن ہو چکی ہے، آپ کو تو حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صف میں شامل فرما لیا ہے، اپنے جنگجوؤں میں شامل فرما لیا ہے، تو لہٰذا اگر آپ تھوڑی سی نرمی فرما دیں، میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیں، یعنی آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں اور میں جیت جاؤں تو میری بھی سلیکشن ہو جائے گی، میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگجوؤں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت سعد حضرت عمیر سے ہار گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بھائیوں کو اپنے لشکر میں شامل فرما لیا۔ اور اس عمل کو دیکھ کر حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں، امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جہاں جوانوں کا، بزرگوں کا اور بچوں کا یہ جذبہ ایمانی ہو،
جہاں ان کے اطاعت مصطفیٰ کا عالم یہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ اپنی جان مال تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس جذبہ ایمانی والے لوگ میدان جنگ میں پھر اللہ رب العزت ان کی ضرور مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوتے ہیں، اب دونوں لشکر آ چکے ہیں، اور اس سے قبل ہم یہاں یہ بھی ذکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ان 313 صحابہ کرام کی، بدری صحابہ کی مدد اپنے فرشتوں کے لشکر کے ذریعے کروائی۔ پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا، پھر 3000 فرشتے اللہ پاک نے مدد اور نصرت کے لیے بھیجے، اور پھر کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 5000 فرشتے اہل بدر کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے آئے تھے۔ تو جب یہ فرشتے میدان جنگ کے وقت آسمان سے اترے تھے اور اہل بدر کی مدد فرمائی تھی، اس سے قبل ابو جہل جب اپنا لشکر لے کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جہاں پانی موجود ہے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے، اور دوسری طرف حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تو وہ زمین گرم ہوتی ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، وہاں پانی موجود نہیں ہے، اور صحابہ بھی موجود ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور اس وقت چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو صحابہ کرام روزے کی حالت میں جنگ کے لیے آئے تھے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد اور نصرت آئی کہ ایسی ہوائیں چلی، ایسی بارش ہوئی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض بنا لو، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ حوض بنا لو اور ان میں پانی جمع کر لو تاکہ یہ تمہارے کام آ سکے، وضو و غسل کے کام آ سکے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، پانی خود بھی پیا اور جمع بھی کیا، اور وہ ریت وہ جگہ جو تپتی ہوئی ریت تھی اب صحابہ کرام کے لیے موضوع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف کیچڑ ہو چکا تھا، ان کا پانی بھی ضائع ہو چکا تھا، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت کا آغاز تھا۔ پھر ایک طرف جہاں حق تھا وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ساری رات عبادت کر کے اللہ کے حضور دعا گو ہو کر اپنی فتح اور جنگ کے لیے مدد اور نصرت طلب کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ابو جہل نے ایسی محفلیں سجائی ہوئی ہیں کہ گانے والی گانے گا رہی ہیں اور وہ نافرمانی والے کام سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں صحابہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا تھا، کیونکہ معلوم تھا اور یہ مشورہ ہوا تھا کہ وہ سب سے پہلے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کریں گے، تو صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک الگ سے جھوپڑا تعمیر کیا، بنایا، یعنی ایک الگ جگہ مختص کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے، یعنی میرے پاس کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات یعنی جنگ بدر سے ایک رات پہلے ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ یہ جو مختصر سا لشکر جس کے پاس نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، یعنی 2 گھوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت حضور کے لشکر کے پاس موجود تھے، اور ان پر بھی 3 لوگ سوار ہو کر آ رہے تھے، 70 اونٹ تھے، تو کم مال و اسباب تھا، تو آقا نے فرمایا کہ یہ تیرے نام لیوا ہیں آج اس سرزمین پر، اگر انہیں شکست ہو جاتی ہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تیرے دین کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ میری کل جمع پونجی ہے جنہیں میں تیار کر کے تیری بارگاہ میں حق کے لیے لڑنے کے لیے لے آیا ہوں، یا اللہ تو ہماری مدد اور نصرت فرمانا۔ اور اسی دعا کے سبب اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی مدد فرمائی، چونکہ ان میں جذبہ ایمانی موجود تھا، شہادت کا جذبہ موجود تھا، وہ جانتے تھے کہ شہادت کوئی عام درجہ نہیں ہے، زندگی تو قرباں ہونی ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ عام مرتبہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنے خلوص کے ساتھ، اپنی تمام تر عزم، ارادے اور حوصلے کے ساتھ اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جب میدان جنگ میں آئے تو ایک طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہے، جو تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے، یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، یہاں نیزے تلوار کم ہیں، وہاں ہر چیز تعداد میں زیادہ ہے، مگر وہاں کفر ہے، یہاں حق ہے، وہاں اللہ کی نافرمانی ہے، یہاں اللہ کی اطاعت گزاری ہے، یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہ رکھنا ہے، جبکہ
اس طرف جو لشکر ہے، جو صحابہ کا لشکر ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضور سے محبت، عشق اور ادب کا تعلق رکھتے تھے۔ تو دونوں لشکر آمنے سامنے، اور اس لڑائی سے ایک دن قبل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ایک جگہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں ابو جہل گرے گا، کہاں عتبہ کی موت ہوگی، کہاں شیبہ کی موت ہوگی۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے جانتے تھے کہ یہ معاملہ کہاں کہاں کس کا کیا درپیش آئے گا۔ میدان جنگ میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک طرف سے عتبہ، شیبہ یہ آتے ہیں میدان میں، اور یہاں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبادہ سامنے آتے ہیں، اور جنگ ہوتی ہے۔ اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اس دن حق جیت جاتا ہے، اور اہل کفار کو یہ پیغام اور یہ میسج مل جاتا ہے کہ چاہے تعداد میں کم ہوں مگر ایمان میں مکمل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ جبریل امی کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی مدد فرما کر انہیں جیت سے ہمکنار کیا۔ اور پھر سورہ انفال میں آگے مال غنیمت کا بھی ذکر ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور جو مال آتا ہے پھر اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ انفال میں موجود ہے۔ مگر یہاں اہل ایمان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ جیسا علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، ہم نے شروع میں بھی یہ شعر پڑھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج بھی اگر ہمارا جذبہ ایمانی ویسا ہی ہو جائے، آج ہم غور کریں تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے اعمال احکام الہی کے مخالف نظر آتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں عدل نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے دھوکہ دہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایمان تو ہے مگر جو احکامات الہیہ ہیں ان سے ہم منحرف ہوتے ہوئے، یعنی ان پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں ایک اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مکہ مکرمہ میں تھی، جب صحابہ کرام عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، تو کفار انہیں تکلیفیں ضرور دیا کرتے تھے، مگر جنگ یہ نہیں تھی کہ تم عبادت نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس نفاذ کی ہی در حقیقت جنگ تھی۔ اگر ایک مختصر کونے میں ایک جگہ مختص ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیا کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، تو کوئی بھی حضور کو تنگ نہ فرماتا، نہ کوئی ان شامل ہونے والوں کو تنگ فرماتا۔ لیکن در حقیقت جنگ کیا تھی؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے ہوتا کہ جب سسٹم اور نظام ہوتا، جب نظام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا جاتا، جب مکہ مکرمہ کو بتوں سے پاک کر دیا جاتا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس کو مختص کر دیا جاتا۔ کفار یہ نہیں چاہتے تھے، عبادت چاہے ایک کونے میں کرتے رہتے، مگر مکہ مکرمہ پر وہ اپنا قبضہ چاہتے تھے، اور وہ نظام نافذ نہیں ہونا چاہتے تھے کہ جہاں مظلوموں کی فریاد رسی ہو سکے، جہاں غریبوں کی مدد ہو سکے، جہاں محتاجوں کو، جہاں بے کسوں کو کوئی سہارا دینے والا مل سکے۔ جب ان تمام کے خلاف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز اٹھائی اور ان تمام جو پرانے طور اور طریقے تھے ان کو تبدیل کرنا چاہا، تو در حقیقت یہ حق اور باطل کے درمیان لڑائی تھی، جس کے سبب کفار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ میدان بدر میں دو اور کم عمر صحابی آتے ہیں، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دونوں آتے ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں تم، یعنی وہ انہیں حیرت سے دیکھتے ہیں، ابھی تم کم عمر ہو اور ابو جہل کا سوال کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ یعنی سوالیہ انداز یہ تھا کہ تم ابھی معصوم اور ابو جہل کا کیا کر سکو گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اسے مار نہ سکے تو ہم مرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ دونوں جب صحابی عبداللہ بن مسعود اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ کر جاتے ہیں اور ابو جہل کو گراتے ہیں اپنی تلواروں کے ذریعے، اور اسی اثنا میں ایک بھائی کا ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔
ابو جہل کی تلوار سے، اور دونوں بھائی اسے گرا دیتے ہیں اور ایک صحابی ان کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جذبہ ایمانی موجود تھا، اور اس میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد قیمتی تھا، وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک دیکھیں کہ دو صحابی آ رہے ہوتے ہیں اور ابو جہل کو ملتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی موجود تھے۔ دو صحابی آتے ہیں، ابو جہل کو رستے میں ملتے ہیں، تو ابو جہل ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم مدینہ کی طرف، یعنی جس جگہ کی طرف وہ آ رہے تھے وہاں کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تم جنگ کرنے تو نہیں جا رہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے، اور ابو جہل سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ وہ دونوں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو حضور سے فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں آپ کے وعدہ وفا کرنے پر، آپ نے فرمایا کہ تم جنگ نہیں کرو گے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں دونوں کہ ہم نے تو کافر سے وعدہ کیا ہے، یعنی اس وعدے کی کیا حیثیت، ہم نے کافر سے وعدہ کیا ہے، تو اب ہمیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وعدہ بے شک کافر سے کیا ہے، مگر کرنے والا تو مسلمان ہے، کرنے والا تو مومن ہے، یعنی تم نے اپنے زبان سے وعدہ کیا تو تم ایک مومن اور مسلمان ہو، لہٰذا تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ جہاں ایک صحابی کی ضرورت ہے، وہ 313 تعداد میں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ یعنی دین احکام کو پہلے رکھا، احکام الہی کو اول درجہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اب تم میدان جنگ میں نہیں آؤ گے۔ تو وہ 313 صحابی، کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو در حقیقت بدر مارکا حق و باطل کا ہے۔ آج ہم نے بھی گو کہ ہمارے پاس ہتھیار موجود ہوں، ہر چیز موجود ہے، مگر اللہ رب العزت سے جب تک تعلق، جب تک اللہ کی بارگاہ سے ہماری نسبت قائم نہیں ہو جاتی، وہ ایمان کا جذبہ نہیں آتا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ، غزوہ بدر، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تعداد میں کم ہونے مگر ایمان میں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم بھی اگر وہی ماحول، وہی بدری صحابہ جیسا جذبہ ایمانی پیدا کر سکیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں گے کہ گر ہو آج بھی ابراہیم کا ایما پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔